آپ دیکھیے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ ایک ڈھول پیٹا جاتا ہے بڑا زبردست قسم کا، اور ہمارے علماء نے نقل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں جو نکل رہا ہوں گھر سے اپنے، تو یہ امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. ایک امر بالمعروف دکھا دیجئے امام حسین نے کیا اس سفر میں، اور ایک بتا دیجئے واقعہ کہ امام سجاد جب مسجد جامع اموی میں خطبہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک امر بالمعروف کہا کہ میرے بابا اس لیے آئے تھے، اور جناب زینب نے کچھ کہا. بھائی جو مولانا صاحب اپنی قبا کی جیبوں سے نکالتے ہیں تمام باتیں، یہ امام سجاد کو اس کا علم کیوں نہیں ہے؟ یہ جناب زینب اس کے اوپر روشنی کیوں نہیں ڈال رہی، اندھیرے میں کیوں رکھا ہوا ان چیزوں کو کہ جو مولانا صاحبان بات کرتے رہتے ہیں؟ اب یہ ہم اور آپ آج وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ خناس ہمارے ہی لباس پہن کر، ہماری ہی شکلوں کو اختیار کر کے، ہمارے ہی ممبر سے بیٹھ کر وہ وسواس ایجاد کر رہا ہے کہ الحفیظ والامان، کہ جی آپ پوری کربلا میں مجھے کہیں پر بھی امام سجاد، جناب امام حسین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان تین شخصیتوں کے نام لے کر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے پوری کربلا میں کوئی ایک بھی ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دکھا دیں. مجھے شکایت ان لوگوں سے نہیں ہے، ان کے تو اپنے کوئی نہ کوئی منافع کہیں نہ کہیں ہیں. شکایت ممبر سے نہیں ہے، یہ تو جو بھی عذاب ہے یہاں پر وہ ایک الگ بحث ہے. شکایت نیچے بیٹھنے والوں سے ہے، فرش اعضاء پر بیٹھنے والوں پر ہے. اگر ہم نے اتنی مدت میں فرش اعضاء سے مسلمات دین بھی نہیں سیکھے ہیں تو پھر ہم فرش اعضاء سے لے کر کیا جا رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا اہل بیت اطہار سے رابطہ سوائے مادیت کے کچھ اور نہیں ہے. ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے، ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں رزق چاہیے، پیسے چاہیے. منتیں مانی ہوئی ہیں، جتنی منتیں ہیں سب مادی ہیں، تو ہم مجلس میں آنے پر مجبور ہیں اس لیے کہ ہمارا سودا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا. اس کے بعد ہمارا اہل بیت سے کیا رابطہ ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے. پھر ممبر پہ جو مرضی جو بول کر چلا جائے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عزاداری کی جو شکل ہم نے قرار دے دی ہے وہ بے ہدف ہے. اگر اس کا میکسیمم کوئی ہدف ہے تو وہ کیا ہے؟ مادیت. کیا امام حسین کے دور میں یزید اور اس کے ہرکاروں نے جو اقدامات کیے اس سے بڑا کوئی منکر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہے کوئی منکر اس سے بڑا؟ یزید کا تخت پر آ جانا اس سے بڑا منکر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اس نے کیا اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سیدانیوں کو بازاروں اور درباروں میں سربراہ نہ بلا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اب اس کے مقابلے پر کوئی آ کر یہ کہے کہ امام کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا، نہ امام نے امر بالمعروف کیا، نہ نہی عن المنکر، اور ہم اور آپ خاموشی سے سن کر چلے جائیں. ایک مرتبہ بھی ہم اس سے نیچے اترنے کے بعد یہ نہیں پوچھ رہے کہ مولانا ہوش میں تو ہیں؟ جو آپ پڑھ کر جا رہے وہ ہے کیا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں 3 معصومین سے، 2 ائمہ سے، ایک مقام عصمت اور فائز بی بی سے آپ انکار کر رہے ہیں واجبات کا. یعنی امام کے سامنے منکر ہو رہا ہے، امام اس سے نہیں کر رہے. امام دیکھ رہے ہیں کہ معروف ختم ہو رہا ہے اور امام اس کا امر نہیں کر رہے. واجب کو ادا نہ کر. مگر امام حسین کو اپنے قتل، اپنے بچوں کے قتل اور چادروں کو دے دینے کے بعد باقی بچا کیا ہے کہ جس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال اگر درس خارج میں، آپ نے درس خارج میں بیٹھ کر کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر آپ نے درس لیا ہوتا تو اتنی عربی تو آپ کو آتی کم از کم. زیارت آل یاسین کی ترجمہ جا کر پڑھ لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر وہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں معروف ہے، ہر وہ چیز جس سے آپ روک دیں وہ نہیں منکر ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ امام کا وجود ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے. اب اگر کوئی امام کے وجود سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جدا کر رہا ہے تو وہ کر کیا رہا ہے؟ مگر آپ نے حوضے میں جا کر یہ نہیں پڑھا کہ ہمارے ہاں حدیث کے لیے، روایت کے لیے کیا معیارات ہیں اس کی صحت کے لیے. ہم نے اگر اپنی کتابوں کو معیار بنایا ہوتا تو ہماری کتابوں کے آگے بھی صحیح لکھا ہوا ہوتا. ہمارے علماء نے کتاب لکھتے ہوئے کبھی اس کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میرا کام صرف جمعوری تھا، تحقیق میرے بعد میں آنے والے علماء کا کام ہے. وہ اس وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، اور اسی لیے مقدمے میں لکھا ہے. اب اگر تم نے کتاب پڑھنے سے پہلے مقدمہ بھی پڑھی ہو، جو بغیر مقدمے کے کتاب درمیان سے پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں، اب ان کا روک تھام ہم اور آپ نہیں کریں گے تو یہ ہے سارے کا سارا لشکر شیطان، یہ ہے جنود شیطان کے. اب ان کے بعد شیطان کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ لیکن پھر جنود رحمان کا کام کیا ہے؟ کہاں پر ہے وہ جنود رحمان کہ جو آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکے؟ اب بھی اگر ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا واضح ہونے کے بعد، تو پھر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. خدا کسی پر ہدایت کو بند نہیں کرتا. جب انسان خود یہ ثابت کرتا ہے کہ میں ہدایت کے قابل نہیں ہوں تو خدا پھر ہدایت کے دروازوں کو بند کرتا ہے. ورنہ خدا کی سنت میں کسی کے لیے بھی ہدایت کو بند کرنا نہیں ہے. یہ ہم اپنی حرکت سے ثابت کرتے ہیں. اس وقت فرش اذاں ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایسے تمام افراد کا راستہ روکا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ انحرافات ممبر سے پھیلانے جا رہے ہیں، ان انحرافات کا اثر ہماری نسلوں میں پڑے گا.
اگر ہمارا اور آپ کا کوئی فریضہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہم آئیں اور رو کر چلے جائیں، تو خود یہ سوچئے گا کہ ہم قیامت کے دن جا کر جناب سیدہ کو جواب کیا دیں گے۔